السلام علیکم. جی واسلام. کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ. ناصر صاحب، آپ کئی دفعہ پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فرقہ بازی ایک لعنت ہے، جبکہ فرقہ بازی میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں. جامع ترمذی حدیث نمبر 2640 ہے، جس میں روایت کے بعد آتا ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. ناصر صاحب، آپ کی نظر میں فرقہ بازی کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا چاروں ائمہ کرام فرقہ بازی کے ذمہ دار ہیں؟ اور اگر حدیثوں کو دین سے نکال دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فرقہ بازی ختم ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں، سب سے پہلی بات میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہہ دوں کہ یہ جو نبی پاک کا فرمان ہے نا کہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے اشارہ دے دیا کیسا ہوگا، یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. یہ حدیث جھوٹ پر مبنی ہے، یہ حدیث اچھی نہیں ہے. دیکھیں، قرآن کی تعلیم اگر ایک چیز کے بارے میں ہمیں اشارہ دے دے، کیونکہ قرآن معتبر ہے، وہ آسمانی کتاب ہے، ہمارا دین کا حصہ ہے، ہمارا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو آسمانوں سے آئی فرشتے کے ذریعے، اور نبی پاک کی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھوائی، جس کے وہ رسپانسبل ہے. ابھی یہ حدیثیں اتنی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک نے یہ کہا، نبی پاک نے وہ کہا. دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا واقعی نبی پاک نے کہا تھا یا یہ خود بنا کے لے آئے، یہ بات گڑھ کے لے آئے. دیکھنے والی بات یہ ہے، اگر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اپنی زندگی میں، وہ ہمارے لیے معتبر ہے، ماننا ضروری ہے. مگر ایک بات انہوں نے کہی نہ ہو اور یہ خود گڑھ کے بنا کے لے آئیں آج کے دور میں اور اس کو دین کے اندر ایڈ کر دیں، اس سے بری بات نہیں ہو سکتی. ابھی دیکھیں، اگر میں قرآن کو دیکھوں، سورہ نام ہے، اس میں آیت نمبر ہے 59، وہ کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. گروہ ہو گئے، دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. کس کو کہا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا تھا، ما سوائے اللہ تعالیٰ. سورہ مریم میں واضح لکھا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنی مخلوق ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور نہ یہ کہ تمہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. ابھی دیکھیں، ہمارے کچھ ایسے نام نہاد مفکر ہیں جن کی داڑھیاں تو دین اسلام کی طرح ہے، اندر سے وہ ٹھگ باز ہے. یعنی اندر سے وہ دین کی بات نہیں پھیلا رہے، ایسی بات پھیلا رہے ہیں جس میں انتشار ہے. دیکھیں، یہ جو فرقہ بازی میں ایک دین کو بانٹا گیا، یہ انہی لوگوں کی ترویج کی وجہ سے، جو انہوں نے تبلیغ کی، من گڑت کسے کہانیوں پر مبنی، اسی وجہ سے جو ہے نا آج دین میں کتنے فرقے ہیں. دیکھیں، ہمارے پیغمبر خدا نے ایک بات کہی نہیں اور آج کوئی اس کو بنا کر گڑھ کے لے آئے، تو ہم اہل عقل کیسے مان لیں گے اس کو؟ دیکھیں، ہمارے لیے دین کیا ہے؟ قرآن کی کئی بات ہمارے یہاں، ہم اس پر ایمان لائے. ایک اللہ پر، اللہ سبحان پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک پر نہیں. نبی پاک کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے، وہ جو انہوں نے پیغام دیا وہ اللہ کا پیغام ہے، یہ ایمان ہے. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے علم جانتے تھے، یہ جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت نہیں ہے. اس لیے جو ایسی حدیثیں ہیں جو یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ساری کی ساری جھوٹی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل بھی غیب کا علم نہیں تھا. آپ سورہ مریم کی آیت پڑھ لیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین آسمان میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور نہ یہ کہ ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. ابھی دیکھیں، میں سورہ راہ کی آیت نمبر 187 سنانا چاہتا ہوں. اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو بڑی معتبر بات ہے. اس بات کے باوجود انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں لکھی اسی موضوع پر. وہ موضوع یہ ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. قل انما علمھا عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ سبحانہ کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کے وقت کو سوائے اللہ کے کسی اور پر بیان نہ کیا جائے گا. لا تأتیکم الا بغتۃ، اس لیے وہ تم پر اچانک آ پڑے گی. اچانک کا لفظ یوز ہوا ہے. ابھی دیکھیں،
اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم میں کہلوا دیا، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، یہ علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا حدیثوں میں کس طرح آ گئے؟ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے، کو نشانی بتا دے۔ نبی پاک کیسے نشانی؟ نبی پاک نے تو کہہ دیا میں نہیں جانتا، اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس۔ ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے بڑی داڑھیوں والے ہیں جو معتبر بنے ہوئے، دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ آیت پڑھ کر سناتے ہوئے شرم آتی ہے جو کہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا میں نہیں جانتا قیامت کب آئے، اس کے وقت کو سوائے اللہ کے کسی اور پر ظاہر نہیں کیا جائے گا، وہ اچانک تم پر آ پڑے گی۔ ابھی 1500 سال ہو گئے ہیں نبی پاک کو دنیا سے گئے ہوئے، ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ اس کا مطلب اللہ کا اچانک کتنا بڑا ہے کوئی نہیں جان، لفظ اچانک کا آیا لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ یہ ہے دین۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا یہ سب جھوٹ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ غیب کا علم بالکل نہیں جانتے تھے، وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ سورہ آگے آیت نمبر 188 سے شروع کر لیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے آپ میں اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارے نفع حاصل کر لیا کرتا اور کبھی میرے غیر کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی، واقعہ نہ ہوتی۔ میں تو صرف اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے والا ہوں اور ڈرانے والا ہوں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے، اور تو میرا کوئی کام نہیں۔ ان اتبع الا یوحی ما الی، جو کوئی میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کو آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے وحی کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی علم نہیں جانتے تھے، وہ انسان تھے، بشر تھے، ان کو موت آئی۔ اگر یہ ہم موت کی بات کریں، بہت سارے فرقے ہیں جو یہی نہیں ماننے کے لیے تیار کو مر چکے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی فرشتے نبی پاک کو حساب دیتے ہیں۔ بھائی نبی پاک کو کون سا اختیار ہے حساب لینے کا انسانوں کے؟ یہ اختیار اللہ سبحان کا ہے، یہ اللہ سبحان کا، اس کے ملائک کا اختیار ہے، یہ نبیوں کا اختیار نہیں ہے کہ قبروں میں جا کے فرشتے نبی پاک کو حساب دیں ہر جمعرات کو یا سوموار کو۔ ایک پیر تھا ایسے وہ بات کرتا تھا، مر گیا، میں کیا بات کروں لمبی۔ ان لوگوں نے دین کے اندر اتنا شرک پھیلایا کہ میں ان کے لیے مغفرت دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بخشے نہیں جائیں گے جتنا کفر انہوں نے پھیلایا۔ شرک سے بڑا کائنات میں کفر نہیں۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں، نبی پاک سے آپ جتنی محبت کریں، جو بھی آپ دعویٰ کریں، لیکن اگر آپ شرک کریں گے، نبیوں کو خدا کا درجہ دیں گے، تو آپ سے بڑا مرتد کوئی نہیں۔ آپ دین اسلام سے فارغ ہیں۔ اب مت سوچیں کہ آپ دین اسلام پر، دین اسلام کا سب سے پہلا کانسیپٹ، سب سے پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کی توحید پر ایمان رکھیں اور یہ گردان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، وہ 1500 سال پہلے آئے، ہمیں اللہ کا پیغام دے کر مر کر اس دنیا سے جا چکے۔ جو لوگ ان کو آج بھی دن رات صبر کریں گے یا ان سے کہانیاں منسوب کریں گے، وہ سمجھے وہ دین اسلام کے پیروکار نہیں ہے، وہ کسی اور دین کے پیروکار ہے۔ میں نہیں جانتا وہ دین اسلام کے علاوہ کون سا دین ہے۔ دیکھیں یہ دین اتنا معتبر ہے کہ یہ تمام نبیوں کا دین تھا، تمام انبیاء کا یہی دین ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے عیسائیوں پر، یہودیوں پر آئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ سارے کے سارے دین اسلام کے پیغمبر تھے، وہ دین اسلام کا پیغام پھیلایا انہوں نے۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو آخری نبی ہیں، انہوں نے توحید کا پرچار کیا۔ نبی پاک نے کبھی یہ نہیں کہا، انہوں نے اپنی ذات کی نفی انہوں نے کبھی نہیں تکبر کیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا میں یہ جانتا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ سورہ جن پڑھیں تو وہ ان کی زندگی میں کہا گیا، انہوں نے کہا آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور میں کسی کو بھی اپنے پروردگار کا شریک نہیں کرتا، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو کسی طرح نفع نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور آپ کہہ دیجئے اگر خدا نے کہا تھا میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا۔ آپ لوگوں نے تو مورے بھی رکھی ہوئی ہیں، آج بھی لگاتے ہو، اور نبی پاک کی اولاد سے ہیں، ہمیں اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں کسی کو۔ یہ اختیار نبی پاک کو نہیں ہے، غیب کا علم نبی پاک کو نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا جی 72 فرقے ہوں گے، فلانے کے 71 فلانے کے ہوں گے، 73 میرے ہوں گے، کیسے کہہ دیا؟ وہ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ایک دین کا، دین الہی، الہ واحدن، یعنی ایک ہی معبود ہے پوری کائنات کا، جس کا پرچار انہوں نے کیا، وہی پرچار کیا جو آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سے پہلے جو گزرے پیغمبر انہوں نے بھی یہی کیا، یہی پیغام دیا، یہی اعلان کیا۔ وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر تھے۔ ابھی ان سے پوچھے اتنی حدیثیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں،
फलाने साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह क़यामत कब आई, उन्होंने कहा जब माओ का फलाना हो जाएगा, फलाने का फलाना हो जाएगा। अपनी तरफ से हदीसें लिख लाया। क्या तुम्हारी कुरान पर तसल्ली नहीं होती? क्या तुम्हारे लिए कुरान काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हारे लिए अल्लाह उसके रसूल की किताब काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हारे लिए आखिरी किताब काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हारे लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी नहीं है? ये जानबूझ के इन्होंने ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें उनसे मंसूब करते हैं। कोई इधर से भागा भागा आता है। फिर अगर मैं कहूँगा कि हदीसें पूरी पूरी जिम्मेदार है फिरकाबाजी में, आप कहती है ना अगर हदीसों को निकाल दिया जाए तो फिरकाबाजी खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाए। ये कल हदीसों को निकाल दे, दीन इस्लाम से खारिज कर दे, मैं दावे से कहता हूँ एक दिन रह जाएगा। लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर, दीन इस्लाम का प्लेटफॉर्म जो अल्लाह की तौहीद पर काम कर रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है अल्लाह पर ईमान रखना, उसके फरिश्तों पर और रोज़े क़यामत पर। वो यहूदी हुआ, निसारा हुआ, साहब सितारा हुआ, वो साहब इस्लाम हुआ, ईमान रखता रहा अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर और रोज़े क़यामत पर। उसको कोई क़यामत के ना वो गमगीन होगा ना उसको कोई गाता होगा। आप अंदाजा लगा ले दीन क्या है। दीन इतना सा है, दीन आसान है, इन्होंने मुश्किल कर दिया उसको। नबी पाक ने ये कहा, नबी पाक ने वो कहा। ओए अल्लाह से डरो। क्या हमारे लिए अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के नबी की जो आखिरी किताब है कुरान, अल्लाह की किताब, वो लिखाई हमारे घरों में मौजूद नहीं है? क्या वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है? किस तरह की बातें कर? ये इंतशार फैलाने के लिए वो जाहिर थे, वो जिन्होंने हदीसें लिखी वो कोई आलम नहीं थे। अगर वो कुरान के आलम होते ये हदीसें कभी ना लिखते। उन्होंने लिखी और इन जाहलों ने उनको जानबूझकर दीन के अंदर डाल दिया ताकि दीन में इंतशार पैदा किया। इनकी इतनी सारी हदीसें हैं, उन हदीसों की वजह से एथीज़म भी बढ़ रहा है, लोग मुतनफ़र हो रहे हैं, अल्लाह के दीन से दूर जा रहे हैं। ऐसी ऐसी हदीसें हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसी ब्लॉग में उसका भी प्रचार करूँ, इसलिए ये बिल्कुल मनगढ़ंत है इनकी बातें। देखिए कुरान ने वाज़ेह कह दिया कि आप कह दीजिए मैं नहीं जानता क़यामत कब आए। इन्होंने फिर भी क़यामत में बहुत सारी हदीसें लिखी हुई है। आखिर क्यों? वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी जुर्त की कि कुरान के उल्टा हदीसें लिखी? और वो कौन थे जिन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के उनको दीन का हिस्सा बना दिया? अब जो बच्चे जिन्होंने तालीम ली हदीसों की, वो तो यही समझेंगे कि ये हमने दीन पढ़ा, हालांकि उन्होंने दीन नहीं पढ़ा। वो पहले उन्होंने गैर उल्लाह का प्रचार कर दिया। उन्होंने गैर उल्लाह का प्रचार पढ़ा, अल्लाह का नहीं। ये गैर उल्लाह का प्रचार है कि अल्लाह के कलमे के लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, ये तो कलमा है अल्लाह की तरफ से। लब्बाइक या रसूलल्लाह कहना ये क्या है? ये बदतमीजी है, ये अल्लाह के दीन के साथ बदतहदीबी है। कहाँ भाई रसूल? वो आए, उन्होंने पैगाम दिया, अपना फर्ज पूरा किया। वो पैगंबर थे, उन्होंने अपना पैगाम दिया, वो पैगाम देकर मरकर इस दुनिया से जा चुके। अल्लाह जिंदा जवेद है। क्या तो शर्म आती है अल्लाह का नाम लेते हुए या अल्लाह का जिक्र करते हुए? क्या अल्लाह हमारे लिए काफ़ी नहीं है? बेशर्मो। असल में ये ना इन्होंने कोई ना कुछ चाहिए। हिंदुस्तान में इसलिए फैला कि यहाँ पर बुत परस्त कौम थी जो कि अपने दरबारों के, अपने वो बुतों की वो प्रस्तश के लिए महीने बाद या कभी कभी वो फंक्शन किया करते थे, निकलते। उनकी देखा देखी इन्होंने भी वही रस्में कि दरबारों में जाना या इस तरह से कोई मिराजुन्नबी, ईद मिराजुन्नबी बना लेना, फलाना बना लेना, वो दीन का हिस्सा है। ये चीज़ें दीन, जो चीज़ अल्लाह के शिरक से, अल्लाह की तौहीद से टकराएगी वो कुफर है, हाँ कोई भी हो। अल्लाह की दाद कुरान पाक में कह रही है कि सूरह आल इमरान में आयत नंबर है 79, वो कह रही है माँ कान अली बशरिया नजूतिया हुल किताब वल हुक्मा व नबुव्वता। किसी बशर से ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसको किताब दे दे या फहम दे दे, हत्ता कि नबूवत दे दे, तो वो लोगों से कहने लगे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। वैसा क्यों कर कहेगा? वैसा नहीं कह सकता। और ना उसको इस बार का हक है कि तुम्हें इस बार का हुक्म दे दे तो तुम नबियों को और फरिश्तों को अपना खुदा बना लो। मेरा सवाल है कि अगर मीकाईल जमीन पर उतर आए तो ये तो इतने बदतहदीब लोग हैं, ये उसको खुदा मान ले। इतना हैबतनाक है वो। 72,000 बाजू जो लेकर आएगी वो लोग उसको खुदा नहीं मानेंगे तो और क्या, ये तो गिर जाएंगे सजदे में। तो अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि ना उसको ये हक है वो तुम्हें इस बार का हुक्म दे दे। किसी नबी को ये हक नहीं है कि तुम लोगों को इस बार का हुक्म दे दे तो तुम नबियों को और फरिश्तों को खुदा बना लो अपना। कुछ लोगों ने तो नबी पाक को खुदा बनाया हुआ, कहते हैं जी सोनिया
نبی اللہ کہتا ہے یہ نبی نہ ہوتے تو میں کچھ بناتا ہی نہ. بھائی کیوں مجھے کیا ہے؟ اللہ نے تو اپنی ذات کے لیے کھیل بنایا. یہ اس کی کھیل ہے. یہ انسان کا پیدا کرنا، اس سے پہلے جنات کا، فرشتوں کا، یہ اس کا امر الہی ہے. ویسا ہی چاہتا ہے، ویسا کر کے ہی خوش ہے. یہ اس کی اپنی کھیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے. کوئی نبی پہلے آئے، کوئی درمیان میں آئے، کوئی آخر میں آئے. کبھی کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے کہا تو انہوں نے نبی پاک کا واسطہ دے دیا. بھائی نبی پاک اس وقت کہاں تھے؟ یہ ساری ان کی من گڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر فرقہ بازی بنائی. ان کا ائمہ بھی ذمہ دار ہے. دیکھیں ہمارے کسی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہمارے لیے جو آخری نبی، جو آخری رسول آیا، کیا اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی امام ہے جس نے ہمیں اللہ کی کتاب دی، ایک تحفہ دیا، اللہ کا نور ہمیں دے دیا جو آج ہمارے گھروں میں محفوظ ہے؟ پھر ہم کیوں پیچھے بھاگتے ہیں ان حدیثوں کے؟ یہ بالکل ان کو حدیثوں کو نکالنا چاہیے اور ائمہ کی طرف نہیں جانا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو ہم اپنا نبی گردانتے ہیں، وہ انہوں نے کیا کہا، ان کی کیا تعلیم ہے. ان کی تعلیم قرآن ہے. کیونکہ جب قرآن مکمل ہو گیا تو انہوں نے خطبہ دیا. انہوں نے کہا لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے، اس کو نہ چھوڑنا، تم غالب رہو گے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم حدیثوں کو جو 200-250 سال بعد لکھی گئی ان کو دین کا حصہ بنا کے دین میں گڑبڑ کر دی، دین میں انتشار پیدا کر دیا. کوئی ادھر سے بھاگا آتا ہے نبی پاک نے یہ کہا. ابھی دیکھیں کہتے ہیں جی حدیثوں کو کیسے چھوڑ دیں جی، جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث سے لینا ہے، چلو ایسے ہی مان لیتے ہیں. قرآن میں نماز کا حکم آیا، طریقہ نہیں بتایا گیا. حالانکہ ہم سنت سے طریقہ دے سکتے تھے، ہمارے پاس سنت کا طریقہ موجود ہے ہمارے گھروں میں. لیکن چلو ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، اس میں سے بھی یہ 4 طریقے نکال کے لے آئے. اگر حدیثیں اتنی معتبر ہیں تو کیوں تم لوگوں نے 4 طریقے نکالے؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ کھوڑ کر نماز پڑھی، میرے پاس پکی حدیث ہے. کوئی کہتا ہے انہوں نے یہاں ہاتھ باندھے، کوئی کہتا ہے انہوں نے یہاں باندھے. تمہاری ایک بات ہی نہیں ہے. پہلے اپنی ایک بات تو بناؤ. یہ اللہ کے نبی نے بالکل نہیں کہا تھا کہ میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے. یہ بنانا چاہتے ہیں. یہ نبی کے نام کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ ڈبل گناہ کرتے ہیں. یہ بچے نہیں جائیں گے اور نہ یہ غالب آئیں گے. یہ محکوم رہیں گے، مغلوب رہیں گے. ابھی جو سود ہو رہا ہے وہ سب سے پہلی جماعت جو ہوتی ہے قطار، اس میں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پرمٹ مل گیا، اس کی داڑھی بڑی ہے، اس کو پورا پرمٹ دے دیا گیا. وہ سود خوری کرے، نجائز منافع خوری کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، لیکن وہ لائن میں بڑا نیک ہے جی، مسجد میں آ گیا. یہ تو ہمارا جو ہے کرائٹیریا ہے، اسی سے ہم جانتے ہیں، ناپتے ہیں ہر چیز کو. نہیں، آپ دیکھیں کہ قلب میں اللہ پر کس نے ایمان رکھا. روزے کے عمل پر اللہ سے کون ڈرتا رہا، زندگی گزارتا رہا؟ وہ ڈرتا رہا جس نے یتیموں کا مال نہ کھایا ہو، جس نے سود خوری نہ کی ہو، جس نے ذخیرہ اندوزی نہ کی ہو، جس نے نجائز منافع خوری نہ کی ہو، جس نے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہ کی ہو. وہ ہے جو اللہ کے دین پر قائم رہا. وہ نہیں ہے جس نے سارے برے کام کیے لیکن اسے 2 گز لمبی داڑھی رکھ لی تو وہ کہتے دیکھو جی مجھے پرمٹ مل گیا، میرا حلیہ دیکھو جی نبی پاک کی طرح. تو کیا اللہ اس کو بخشتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز کا میں مالک ہوں، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، سزا اور جزا کے دن کا میں مالک ہوں. اللہ سبحان، میں مالک ہوں ہر چیز کا. نبیوں کا یہ اختیار ہی نہیں رکھا اللہ نے، نہ کسی فرشتے کا. اللہ تعالیٰ خود اپنا تخت لگائے گا حساب کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ انسان نہیں جانتے، وہ نبی نہیں جانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ ایک پیغمبر ہے، وہ انسان تھے. اللہ نے اس لیے نہیں کسی فرشتے کو یا کسی دوسری مخلوق کو بھیجا کہ دنیا میں انسان رہتے ہیں. اللہ نے کہا اگر یہ یہاں فرشتے ہوتے میں فرشتے کو بھیجتا، چونکہ انسان ہے تو میں نے انسانوں پر ایک نبی انسان ہی بنا کر بھیجا. وہ ایک انسان ہے، وہ بشر ہے، وہ مر چکے. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ یہ بھی نہیں مانتے وہ مر چکے، وہ کہنا آج بھی زندہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. ایسے ہی رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. یہ ان کو نوکا رسول بناتے ہیں. یہ سب سے بہت بڑا کہتے ہیں تیرے درد سوالی. یہ سب کفر ہے، انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. نبی پاک کبھی نہیں کہہ سکتے میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے. میں علانیہ کہتا ہوں. میری آج سے 10 سال پہلے بھی ان سے اختلاف ہوا. میں کتاب پبلش کروانا چاہتا تھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس یہ حدیث کو کاٹ دیں. یہ سارے فرقے مانتے ہیں. میں کہ کون سے سارے فرقے؟ جی چاروں جو معتبر ہیں، بڑے فرقے چاروں معتبر. میں نے کہا چاروں چھوڑ کے 70,000 بھی مانتے ہو، میں اس حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ یہ بالکل قرآن کے مصادم ہے. جو حدیث قرآن کے مصادم ہوگی وہ کبھی معتبر نہیں ہو سکتی. ایسی تو ان کی حدیثیں ہیں.
اسی لیے آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں حدیثوں کو دین سے فوراً نکالنا چاہیے، اور آئمہ ذمہ دار ہیں اس کے، فرقہ بازی کی ترغیب دی گئی ان کے ادوار میں، اگر وہ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اگر وہ ایک ہی کلمہ کہتے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کو دیکھو، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو یاد رکھو، جاؤ گھروں میں جا کر، تمہارے گھروں میں قرآن موجود ہے، جاؤ ان کو جا کر پڑھو، انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے ہر ایک نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا، مجھے بہت سارے آئے ہیں جی نماز کا کیا طریقہ ہے، میں نے کبھی نہیں ڈیبیٹ کیا۔ بھائی آپ کے گھروں میں قرآن موجود ہے، گھروں میں آپ کا طریقہ ہے، سنت کا طریقہ آپ کے گھروں میں موجود ہے، جاؤ، میں نے کوئی انوکھا طریقہ ایجاد کرنا ہے؟ اس لیے ائمہ کرام جو ہے نا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ امام کہلانے کا تو ان کو حق پہنچتا تھا، پتہ نہیں کیسے، مگر ان کو دین کے اندر ترغیب دلانے میں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے دلائی، لوگوں کو مختلف مشورے دیے، کوئی ادھر بٹ گیا، کوئی ادھر بٹ گیا، کوئی ادھر۔ امام فقہ جعفریہ کا کتاب، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، کسی نے کوئی فرقہ بنا لیا، کسی نے کوئی۔ آپ کو شرم آتی ہے اللہ کے رسول کا فرقہ اپناتے ہوئے؟ اللہ کے رسول کا فرقہ ہے دین اسلام۔ کیا پیغمبر ابراہیم نے اور یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ دین اسلام پر رہنا؟ بابا صاحب، یا ابراہیم و بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہی حکم کر کے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اپنے بیٹوں کو کہ دین اسلام پر رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے منتخب کر دیا ہے، سو تم بجد اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان کو مت دینا۔ وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، وہ دین اسلام کے ہی پیروکار تھے۔ جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ ان تمام نبیوں کا دین تھا، یہ اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کا علم جانتے تھے، وہ اتنا ہی علم جانتے تھے جتنا علم اللہ نے ان کو دیا، اور اللہ نے ان کو یہ علم دے کر بھیجا کہ میری توحید کا پیغام دو، میرے پیغمبر بن کر جاؤ، میری توحید کا پرچار کرو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نبیوں کی حیثیت صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ترغیب دیں، اللہ کی توحید پر کام کر رہنے کی ترغیب کریں۔ تم لوگوں نے پتہ نہیں دین کو کدھر لے گئے، سیدھا سا سادہ سا دین ہے، 2 لفظوں پر مشتمل، تم نے اس کو الجھا دیا ہے، کبھی اعلیٰ اولا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ لے آتے۔ یہ میں نہیں ان کو کچھ کہوں گا، یہ ایتھیزم اتنا بڑھے گا، لوگ اس طرف اتنا جائیں گے، جب ان پر سوال ہوں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے، ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر نام نہاد اور من گڑت حدیثوں کو آگے لایا اور ان کو آگے کیا، انہیں کی وجہ سے ان کو جوتے پڑیں گے۔ مجھے افسوس ہے وہ دن نہ آئے۔ اللہ کامیاب کرے مسلمانوں کے دین کو، غالب کرے اللہ اپنے دین کو۔ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے؟ دیکھیں یہ دین کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے، فرقہ بازی کرنا، دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا مترادف ہے۔ ان کو خود سوچنا چاہیے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔